سامعین کرام و حاضرین جی احتشام، اللہ رب العزت کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے زندگی کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی حسین لمحات، حسین گھڑیاں عطا کی، اور کرم بالائے کرم کہ ربیع الاول شریف کا وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ یہ انتہائی کرم والا، بلکہ صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ سید الشہور ہے، یعنی یہ مہینوں کا سردار ہے۔ تو اس کو یعنی مہینوں کا سردار اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ کوئی بھی چیز ہے تو وہ اپنے طور پر نسبت والی، اپنے طور پر شان و شوکت والی نہیں ہوتی، جب اس کی نسبت کسی شان و شوکت والی چیز کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اسے بھی شان و شوکت عطا کر دی جاتی ہے۔ عرب کا وہ ملک کہ جہاں پر جہالت کا سمجھنے کے ایک کلا گنا جاتا تھا، اور اس دور کے اندر ارد گرد کی جو سلطنتیں تھیں، روم کی سلطنت تھی، کیسر و کسریٰ تھا، اس طرح اور جو سلطنتیں تھیں، تو وہ سب ان کو بے وقوف اور پاگل اور جاہل سمجھتے تھے کہ عرب کے لوگ تو بالکل جاہل ہیں، کہ آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، طرح طرح کے انہوں نے مذاہب بنا رکھے ہیں۔ اس عرب کو آج لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے دیکھتے ہیں کہ اس کو نسبت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، تو آج وہاں لوگ جاننے کے لیے تڑپتے ہیں۔ شدت کی گرمی کے اندر بھی وہاں لوگ ننگے پاؤں پھرتے ہیں اور اس زمین کو چومتے ہیں، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کی برکت سے ہے کہ وہ آئے ہیں تو وہ شہر کو بسا گئے۔ اسی لیے تو رب نے اس شہر کی قسمیں کھائی، یاد فرمائی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت لگنے سے جو ہے، وہ جو چیز بھی ان کے ساتھ نسبت جس چیز کو بھی لگ جاتی ہے، وہ نسبت کرم والی، شان والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کرم نوازیاں ہیں، اور حضور کی پوری امت پر کرم نوازیاں ہیں۔ اور اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ چاہے عالم دنیا ہو یا عالم برزخ ہو۔ یعنی حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا، وہ سارا عالم ہے۔ اب چاہے وہ جنت ہو یا جہنم ہو، چاہے وہ دنیا، عالم دنیا ہو یا عالم آخرت ہو، وہ سارے کے سارے عالم جو ہیں وہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے زیر نگی ہیں، چاہے وہ دنیا کے اندر ہوں یا آخرت کے دن ہوں۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے نا، یہ رحمت عامہ ہے۔ عامہ سے کیا مراد ہے کہ یہ کافروں پر بھی ہے، یہ مومنوں پر بھی ہے۔ کافروں پر کیسے ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور آئے تو کافروں پر عذاب نہیں آئے۔ جب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجتماعی عذابات تھے وہ قوموں سے ہٹا دیے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابوں کو ہٹا دیا، اور فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی عذاب دے۔ آج اگر عذاب سے بچے ہوئے ہیں کافر اور مومن دونوں، تو یہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مومنوں پر بھی حضور رحمت ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا مومنوں پر تو دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے۔ دنیا پہ کیسے رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کے ذریعے، یعنی حضور تاجدار مدینہ کے ذریعے سے انہیں ایمان کی دولت بخشی، جو تمام دولتوں سے بڑی دولت ہے، اور قیامت کے دن حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت فرما کے سب کو جنت میں داخل فرما دیں گے، سب کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہاں مشکات شریف کی حدیث سنتے جائیے۔ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک طرف صدیق اکبر ہیں، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم ہے۔ یہ حسین منظر تھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر کے مسکرانے لگے۔ اب صدیق اکبر صدیق تھے نا، پھر یار تھے، تو پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ اس مسکراہٹ کی وجہ کیا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے صدیق، میں نے اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے 70,000 لوگوں کی میرے ذریعے سے بلا حساب جنت کے اندر داخلہ فرما دے گا۔ اب حضرت صدیق اکبر مسکرائے، خوش ہوئے، لیکن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ 70,000 تو تعداد ہی تھوڑی سی ہے، یہ کوئی تعداد ہے؟
آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کرے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رحمت ہیں، حضور نے یہ نہیں کہا صدیق اللہ نے بخش دیے یہ بھی بڑی بات ہے، حضور نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھائے دعا کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی صدیق اور مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا تیرے 4 لاکھ امتیوں کی بلا حساب بخشش کر دیتے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر نے جب یہ پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ 4 لاکھ کا وعدہ ہو گیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 4 لاکھ بھی تھوڑے ہیں، یہ بھی تھوڑی سی تعداد ہے، آپ کی امت تو بڑی ہوگی۔ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ جب قیامت کے دن 120 صفیں بنے گی اور ان میں سے 80 صفیں تاجدار مدینہ کی امت کی ہوں گی، اتنی بڑی امت ہے، اور آپ صرف 4 لاکھ کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں کہا صدیق یہ بھی بڑا احسان ہے کہ 4 لاکھ کو بغیر حساب کے بخشا جا رہا ہے، کسی امت کو عطا نہیں ہوا تجھے عطا ہو رہا تو شکر کر، نہیں کہا، بلکہ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تیسری مرتبہ جب وہ ہاتھ اٹھائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے امت کا ایک چلو بھر کے میں جنت میں ڈال دوں گا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صدیق اکبر نے پوچھا اب کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدیق اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تیری امت کا ایک چلو بھر کے میں جنت میں ڈال دوں گا۔ صدیق اکبر خوش ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں، ابھی اور دعا کیجئے، یہ بھی تھوڑے ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم جو خاموش بیٹھے تھے وہ بولے اور کہنے لگے اے صدیق کیا تجھے پتہ ہے بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ کوئی تعداد کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چلو بھر کے ڈال دوں گا، اللہ کا اور تیرا میرا چلو برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور مسکرائے اور بولے اے صدیق یہ عمر ٹھیک کہتا ہے، جب اللہ چلو بھر کے جنت میں ڈالے گا نا پیچھے بچنا ہی کسی نے نہیں ہے، سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، پیچھے بچنا ہی کسی نے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بن کے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اور جب حضور اس دنیا میں، اچھا ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں، یہاں پہ اللہ کے چلو سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، جس طرح کا ہم ہاتھ مراد لیتے ہیں نا اس طرح کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ جو اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حدیث میں اور قرآن میں آئے ہیں تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی طاقت مراد ہوتی ہے، اس کے اختیارات مراد ہوتے ہیں۔ اب دوسری حدیث سنیے، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسی رحمت ہیں، جب حضور تشریف لائے نا تو پیدا ہوتے ہی حضور نے سجدہ کیا۔ دائیاں کہتی ہیں حضور سجدے میں گرے، جو پاس اس وقت دائیاں تھی، حضور سجدے میں گئے اور ہم نے ان کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا، جب منہ قریب کر کے سنا نا تو وہ کہہ رہے تھے اللہم ربی حب لی امتی، اللہم ربی حب لی امتی۔ وہاں سجدے میں جا کے سارے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور حضور کہتے ہیں اللہم ربی حب لی امتی۔ وہاں سارے رب کو یاد کرتے ہیں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ رحمت کی انتہا ہے، انتہا درجے کی رحمت کہ پیدا ہوتے ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور کا وصال ظاہری ہوا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن اپنے گھر مبارک کے اندر جو ہیں وہ بغیر دفنائے پڑے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم اطہر تھا صحابہ کہتے ہیں بالکل تر و تازہ رہا، اور ہم نے کئی مرتبہ حضور کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا، جب بھی سنا ایک ہی لفظ سنا اللہم ربی حب لی امتی، کہ اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ اب آپ مجھے بتائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اتنی بچے پر اس کی سگی ماں بھی شفیق نہیں ہوتی جتنے تاجدار مدینہ بچے اپنی امتی پر شفیق ہوتے ہیں، اتنے شفیق اتنے مہربان ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا ماں برداشت کرے گی کہ میرا بچہ جہنم میں جلے؟ تو جب ماں برداشت نہیں کر سکتی تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والے تاجدار مدینہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ تو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے۔ اب اتنی بڑی رحمت کسی کو میسر آئی ہو اور پھر وہ منہ سجا کے بیٹھا ہو، پھر بھی وہ کہنا یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر کر رہے ہیں آپ۔ وہ کیسا امتی ہے کہ جس کو اتنی بڑی رحمت ملی کہ حضور کو گئے ہوئے اس دنیا سے ظاہری طور پر 1400 سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی حضور کا فیض پوری امت کے اندر بٹ رہا ہے۔ آج بھی اگر امت سلامت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس کا معنی کیا ہے کہ یا رسول اللہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں کہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ ایسی رحمت بن کے بھی کوئی تشریف لایا ہو، ایسی رحمت بن کے بھی کوئی آیا ہو۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کیسی رحمت ہیں کہ جب تک حضور ظاہری طور پہ موجود رہے تب تک بھی لوگ عذاب سے محفوظ رہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے، آج کے دن بلکہ قیامت تک
امت اجتماعی عذاب سے محفوظ رہے گی تو حضور کے وسیلے سے رہے گی۔ اب یہاں پہ ملا علی قاری نے بڑی پیاری بات کی۔ آپ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حضور حاضر نہیں ہے، حضور ہے نہیں، تو پھر ان کی وجہ سے عذاب کیسے ٹلا؟ وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے ٹلا۔ آپ فرماتے ہیں روح النبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، آپ فرماتے ہیں روح محمد ہر گھر میں مسلمان کے موجود ہوتی ہے۔ مسلمان کے ہر گھر کے اندر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک موجود ہوتی ہے، اور جہاں حضور کا فیضان پہنچ رہا ہو وہاں پھر عذاب نہیں آیا کرتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بھی ان پر ایمان رکھنے والا ہو۔ جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ میرے بارے میں تم جیسا گمان رکھو گے میں تمہیں ویسے عطا کروں گا، اسی طرح جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی اسے عطا کیا جائے گا۔ اب دیکھیے حضور کیسے کیسے عطا کرتے ہیں، حضور کی کرم نوازیاں کیسے ہوتی ہیں۔ یہ وصالے جب حضور زندہ تھے، جب حضور ظاہری طور پہ موجود تھے تو صحابہ کی کیسے مدد کرتے۔ کوئی صحابی آتا، آنکھ نکل گئی، یا رسول اللہ عطا کر دیجئے، رسول اللہ لعاب دہن لگاتے، آنکھ دے دیتے۔ کوئی صحابی آیا، بازو کٹ گیا، لعاب دہن لگایا، بازو عطا کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں خراب ہوئیں، حضور نے بازو جو لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ صحابہ کی اتنے واقعات، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو جسم پر دانے نکل آئے، خارش کے دانے نکلے اور دانے بڑے بڑے تھے۔ وہ صحابی نے بڑا علاج کروایا لیکن ٹھیک نہ ہوئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پہ دانے نکلے، ان کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اپنا جسم سے کپڑا اتار، اپنا قمیض اتار۔ اب اس نے قمیض اتارا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ہاتھوں پہ لگا کے اس کے جسم پہ مل دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں دانے تو ٹھیک ہو ہی گئے، لیکن میری 4 بیویاں تھیں، چاروں بڑے اعلیٰ ترین عطر استعمال کرتی، لیکن وہ جب بھی میں گھر میں جاتا سارے عطر ماندہ پڑ جاتے، میرے جسم کی خوشبو زیادہ ہو جاتی، میرے جسم کی خوشبو بڑھ جاتی۔ اب وہ صحابی سے ایک مرتبہ ان کی بیویوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے مہنگے عطر لگائیں لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ تشریف لائیں تو ساری خوشبو ختم۔ تو کہنے لگے تمہاری خوشبوئیں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے زیادہ خوشبودار نہیں ہو سکتی، میرے جسم پہ ان کا لعاب دہن لگا ہے، اسی لیے تو آج ساری خوشبوئیں ان کے سامنے ماندہ پڑ جاتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب دہن، آپ کے تھوک مبارک کی برکتیں ہیں، خود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی برکتیں ہوں گی، خود ان کی اپنی کتنی برکتیں اور رفعتیں ہوں گی۔ یہ تو ان کی زندگی کے احوال ہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کرم نوازیاں فرماتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں، اس کو جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا۔ قحط سالی پڑ گئی، بارش آنا بند ہو گئی، بارش نہیں آ رہی، قحط سالی پڑ گئی، مدینے کے اندر بحران مچ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ یہ حضرت عمر کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی مغفرت کرتے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال بن حارث وہاں پہنچے، جا کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے قبر انور پہ بیٹھ کے دعا کی۔ رات ہوئی، سو گئے، قسمت جاگی کہ حضور کی زیارت ہو گئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آ کے کہا کہ میرے عمر سے کہنا اللہ تمہارا بھلا کرے گا، بارش ہو جائے گی، لیکن تم تھوڑی امت پہ نرمی رکھو، اپنا ہاتھ تھوڑا نرم رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بارش برسا دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں خبر دینے کے لیے صبح حضرت عمر کے پاس جانے لگا نا تو بارش ہونا شروع ہو گئی، اور اتنی بارش برسی کہ مدینے میں پہلے اتنی بارش نہیں ہوئی تھی۔ جب میں حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچا، انہیں جا کے خبر دی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنی طرف سے کوئی بھی خطا نہیں کرتا، لیکن میرے دل پر میرا قابو نہیں ہے، اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ حضرت فاروق اعظم ہے کہ ان کے دور کے اندر بھی حضور ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ تو حضور کا کمال ہے نا۔ مدینے کے اندر زلزلہ آیا تھا نا، تو حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کر دی ہو، انہیں پتہ تھا کہ رسول کائنات نے ہمیں یہ اختیارات دیے ہیں۔ زمین پہ کوڑا مار کے کہنے لگے کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا؟ وہ دن گیا، 1400 سال گزر گئے، آج بھی مدینے کے اندر زلزلہ نہیں آتا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی ایڑی کا کمال ہے، مصطفیٰ کریم کی ایڑیوں کا کمال کیا ہوگا، جو ان کے آقا کی ایڑیوں کا کمال کیا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور آپ کی رحمت کا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، ابو جعفر منصور یہ خلیفہ تھا اس وقت، کسی معاملے کے اندر ان دونوں کی بحث ہوئی، مناظرہ طے ہو گیا۔ اب وہاں مسجد نبوی کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ حضور آج بھی حیات ہیں، زندہ ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ وہاں مدینے مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، احادیث پڑھایا کرتے تھے۔ امام مالک کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا نا، تو مناظرہ کرتے کرتے اس کی آواز بلند ہوئی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابو جعفر کیا تجھے پتہ نہیں تو کس کی بارگاہ میں بیٹھا ہے؟ یہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قوم کو نصیحت کی ہے کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور ایک قوم کی تعریف کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو اپنی آوازوں کو جو ہے وہ پست رکھتے ہیں۔ اتنی بات کہی تو ابو منصور کانپ گیا، جس کے دل میں جو ہے وہ سینے کے اندر دل نرم ہو وہ کانپ جایا کرتے ہیں، اب وہ کانپ گیا۔ یہاں پہ نظریہ امام مالک کا دیکھیے، جب وہ ڈرا نا تو اس نے کہا حضور میں اب چہرہ کعبے کی طرف کر کے دعا مانگوں یا حضور کے گنبد خضرا کی طرف کر کے دعا مانگوں؟ کس کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگوں؟ تو امام مالک نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگو گے، ان سے توبہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا، اس طرف منہ کرو گے تو بدعت ہو جائے گی، نہ فرمانے لگے کیا تو اس کو چھوڑ کر دوسری طرف منہ کر رہا ہے کہ جس نے تیری اور تیرے باپ حضرت آدم کی بھی کل کو شفاعت کرنی ہے؟ قیامت کے دن جس نے تیری اور تیرے باپ حضرت آدم کی بھی شفاعت کرنی ہے، کیا تو ان سے منہ پھیر لے گا؟ اب خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف منہ کیا، قبر انور کی طرف منہ کیا، توبہ کی، اور اس کی توبہ کو بارگاہ الہی میں قبول کر لیا گیا۔ یہ حضور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور کی رحمت کیسی، حضور کتنے شفیق تھے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں، لیکن رحمت والی چیزیں کیا ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں؟ شفقت والی چیزیں، وہ حضور کی خصلت رحمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہم کتنے نرم دل ہیں۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ چھوٹے سے تھے، چھوٹے سے بھی، جب ان کو جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر اٹھا کے مدینے لے آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بن گئے۔ حضور نے اپنے پاس رکھ لیا، اور حضور کے پاس جتنے بھی آئے ہیں نا، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، حضور نے انہیں غلام نہیں بنایا، کسی کو اپنی زوجہ بنا لیا تو کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ حضور کی شفقتیں ہیں۔ اب حضور نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید بن حارثہ والے قبیلے کو پتہ چلا کہ قبیلے والوں کو کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بڑے شفیق ہیں، جو بھی ان کے در پہ جاتا ہے نا، یہ کافروں کا میں نظریہ تھا، حضور خالی ہاتھ نہیں موڑتے۔ یہ آج کے پتہ نہیں نام نہاد مسلمان کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے تو انہیں عالم ما کانا و ما یکون کی جو چیزیں تھیں نا، سب کی سب تاجدار مدینہ کو عطا فرما دی۔ جو بھی ان کے در پہ جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ وہاں اگر مگر نہیں ہوتا۔ جو تم مانگو گے نا، تمہاری مانگ سے بڑھ کر وہ عطا تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ اب حضرت زید کہتے ہیں حضور نے مجھے بلا کے حضور نے پاس بٹھایا، شفقت کے ساتھ بٹھا کر مجھے پوچھنے لگے، اے زید انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، کیا تو ان کے ساتھ جانا چاہے گا؟ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ابھی بچپن میں ہی تھا، میں حضور کے ساتھ چمٹ گیا۔ یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ میں کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ چمٹ گیا، اور میں اپنے والدین سے، اپنے باپ دادا سے کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ جس سے محمد عربی کا لڑ مل جاتا ہے نا، وہ پھر اس در کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا، وہ ہمیشہ اسی در کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اتنے شفیق تھے، اتنے رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن سے تھا، اور حضور مجھے کام کہا کرتے تھے، میں کام کرنے کے لیے جاتا تو بعض اوقات کوتاہیاں کر دیتا، بچپن میں بچپنا ذہن تھا، کوتاہیاں ہو جاتی، غلطیاں ہو جاتی۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، اور اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس قدر شفیق، غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے مجھے کچھ لینے کے لیے بھیجا، میں بازار میں گیا، وہاں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، بچہ تھا تو کھیلنے لگ گیا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، آخرکار حضور خود اٹھے، چیز لے کے بازار سے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے، لیکن اس کے باوجود حضور نے مجھے کچھ کہا نہیں۔ میں سمجھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کہا نہیں تو ناراض ہوں گے۔ میں دوڑا حضور کے پیچھے گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا نا، تو جس طرح حضور مسکرا کے پہلے جواب دیا کرتے تھے، اسی طرح مسکرا کے آج بھی جواب عطا فرما دیا۔ یعنی حضور ناراض ہی نہیں ہوئے۔ یہ انداز محبت ہے، یہ انداز رحمت ہے۔ اتنے رحیم نبی ہوں، اور پھر دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم، سارے لوگ پھنسے ہوں گے،
کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، سارے وہاں موجود ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء بھی ہیں، سارے انبیاء بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ باتیں آپ سب کو پتہ بھی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ نے اپنے نبی کی شان کو دکھانا ہے، نبی کی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ظاہر کرنا ہے، تو اس لیے یہ ساری باتیں اس وقت ذہن سے محو کر دی جائیں گی، مٹا دی جائیں گی۔ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، جتنے بھی انبیاء ہیں، لوگ پھرتے جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جا کر اس بات موسیٰ کو اللہ سے کلام کا شرف ملا، لیکن وہ بھی کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کی طرف جاؤ۔ جب وہ محمد عربی کے پاس کہیں گے نا، جائیں گے نا، تو جا کے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ منگتوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑا کرتے، چاہے وہ کافر کیوں نہ، آپ منگتوں کو خالی ہاتھ موڑا نہیں کرتے۔ حضور کہیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، اور حضور سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب مانگ، جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ حضور کی عطائیں ہیں۔ اب اتنے عطا کرنے والے کے آنے کی کوئی خوشی نہ منائے، کتنا بڑا بدبخت ہے وہ، کتنا بڑا بدبخت ہے کہ اتنے کرموں والے، اتنے رحمتوں والے، اتنی عظمتوں والے نبی تشریف لائے اور اس کا اس دن بوتھا سجا ہوا ہے۔ یہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں بدعت کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو اس لیے حضور کے آنے کی خوشیاں گج وج کے منانی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہمارا نظریہ تو ایک دو دن کا ہے ہی نہیں، ہم نے تو قیامت تک منانا ہے، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی یہی کام کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔